بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آج 13 جولائی ہے، منڈے ہے، اسلام آباد میں صبح کا وقت ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ 2 دنوں سے موسم بڑا اچھا، میں آپ کو بتاتا رہا ہوں، چلتا رہا ہے۔ آج دھوپ ہے، بادل بھی تھوڑے تھوڑے ہیں، بٹ لیٹس سی کہ آج کا دن کیسا ہوگا۔ فی الحال تو ایسا لگ رہا ہے کہ گرمی ہوگی۔ 3-4 خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویسے تو بہت آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں اس وقت چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ اگر ہم پاکستانی میڈیا پر نظر ڈالتے ہیں تو آج بھی جو پاکستان کے بنیادی ایشوز ہیں ان پر کوئی گفتگو نہیں ہے۔ توجہ ہٹانے کے لیے اب جو سارا میڈیا ہے اس کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ آپ نے ایران اور امریکہ کی جو جنگ ہے اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا ہے۔ آپ کوئی بھی چینل لگا کے دیکھ لیں، آپ کو پہلی 2-3-4 جو ہیڈ لائنز ہیں ان میں آپ کو کشمیر کی کوئی خبر نہیں ملے گی، آپ کو بلوچستان کی کوئی خبر نہیں ملے گی۔ آپ کو کیا خبریں ملیں گی؟ آپ کو یہ کہ جی ایران نے اب حملہ کر دیا امریکہ پر جوابی، اور امریکہ نے حملہ کر دیا ایران پر، اتنے 100 ٹارگٹس ہوئے، اور ایک پرانی فوٹیجز جس میں میزائل جا رہے ہیں، میزائل آ رہے ہیں۔ یعنی وہ جو جن کا تعلق ڈائریکٹلی پاکستان کے عوام سے شاید ایسا نہیں ہے، وہ خبریں آپ کو نظر آئیں گی، لیکن جو پاکستان کے عوام کے مسائل ہیں وہ خبریں نہیں آپ کو نظر آئیں گی۔ اور یہ آپ مت سمجھیں کہ یہ جو خبریں ہیں یہ کوئی اسلامی امہ کے درد کی وجہ سے ہیں یا ہم ایران کے ساتھ کوئی ہمدردی شو کر رہے ہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ یہ ڈائیورشن، توجہ ہٹانا، کہ جو پاکستان کے مسائل ہیں ان سے توجہ ہٹی رہے پاکستانی میڈیا کی، اور یہ خبریں جو ہیں جنگ کی اس کو آپ چلاتے رہیں۔ اچھا، پھر اب اس میں 2-3 چیزیں اور ہیں جو پاکستان میں بڑی ڈیولپمنٹس ہیں جن کا میں ذکر کروں گا، لیکن پاکستانی میڈیا ان پر بات نہیں کر رہا۔ علیمہ خان، عمران خان کی جو بہن ہے، وہ چترال گئی ہیں، کے پی کے مختلف شہروں سے گزرتی ہوئی بائی روڈ گئی ہیں، تو بڑے حیرت انگیز نتائج اس کے سامنے آئے ہیں پولیٹیکل۔ جہاں جہاں وہ گئی ہیں وہاں پر سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے، اور سوشل میڈیا پر جو پرو گورنمنٹ صحافی ہیں انہوں نے ایک گفتگو شروع کر دی کہ لیں جناب، عمران خان تو موروثی سیاست کے خلاف ہوتے تھے، اب علیمہ خان جو ہیں وہ پارٹی کی قیادت انہوں نے سنبھال لیا ہے اور وہ نکل آئے ہیں اور انہوں نے آفیشلی اپنی سیاست کا آغاز کر دیا ہے اور وہ تقریریں کر رہی ہیں۔ اس پر بہت سارے جو پٹواری صحافی ہیں یا انفلوئنسر ہیں انہوں نے تنقید کرنا شروع کر دی، اور اس سے ایک چیز کا اظہار ہوا کہ حکومت کتنی نروس ہے۔ اب علیمہ خان صاحبہ اگر اس کو آپ غور سے دیکھیں تو یہ نہ علیمہ خان صاحبہ کوئی پی ٹی آئی کی رہنما ہیں، نہ کوئی عہدیدار ہیں۔ انہوں نے وہ جو گئی ہیں اور راستے میں مختلف جگہوں پر انہوں نے ورکر جہاں پر اکٹھے ہوئے کسی بھی ابتدائی تیاری کے بغیر، وہاں پر انہوں نے جو گفتگو کی اس میں انہوں نے صرف ایک بات کی کہ عمران خان کو علاج چاہیے، عمران خان کو اس کے حقوق جیل میں نہیں مل رہے، عمران خان کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ غلط ہیں، اور اسٹریٹ موومنٹ جو ہے اس کا عمران خان نے کہا ہے۔ اب اس میں مجھے یہ بتائیے کون سی موروثی سیاست ہے؟ اس میں علی محمد خان پر بڑی تنقید کی گئی ہے۔ میں ان کا ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا، دلوں کے حال اللہ جانے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ 11 دن پرانا ان کا ایک ٹویٹ تھا جس وقت یہ ساری سچویشن ڈیولپ نہیں ہوئی تھی، ان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ اوکے، فیئر انف انہوں نے جو بات کی ہے، لیکن اس کو یہ کہنا کہ علیمہ خان نے پارٹی ٹیک اوور کر لی ہے، علیمہ خان اس وقت تحریک انصاف پر انہوں نے قبضہ جما لیا ہے اور یہ موروثی سیاست کا آغاز ہے، انتہائی لغو، یہ ایک نروسنس ہے۔ بیسیکلی پہلے دن سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کمپرومائزڈ ہو گئی۔ سہیل افریدی صاحب نے شروع میں ٹیمپو بنایا لیکن اس کے بعد وہ بھی منظر عام سے غائب ہو گئے، اور جو تھوڑی بہت بھی جو ریزسٹنس نظر آ رہی تھی وہ ٹیوزڈے کو جب علیمہ خان اور ان کی بہنیں ملاقات کے لیے آتی تھی تو لوگ وہاں پر آتے تھے، لیکن اس کو بھی پھر اس طریقے سے ہوا کہ جو بہت سارے لوگ وہاں پہ چلے جاتے تھے، ٹویٹر اکاؤنٹ پر تصویریں لگا دیتے تھے، انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے اپنا مقصد پورا کر دیا ہے، اور اگلے 6 دن جو ہے اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوتی تھی، اور گورنمنٹ اس ارینجمنٹ سے بڑی کمفرٹیبل تھی۔ لیکن اب
وہ انہوں نے منع کر دیا علیمہ خان نے کہ بھائی یہاں نہ آئیں، اور میں بتا چکا ہوں کہ شاید وہ جیل کے اندر سے یہ ہدایت آئی کہ آپ سٹریٹ میں پروٹیسٹ کریں اور سٹریٹ موومنٹ کریں. تو اس کے نتیجے میں سوابی میں بھی لوگ آئے جن کو ہٹا دیا کے پی کی حکومت نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو 10 دن کا ورکروں نے کا موقع دیتے ہیں، اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو ہم خود نکل آئیں گے. اور علیمہ خان نکلی ہیں تو وہ سڑک پہ جا رہی ہیں، مختلف شہروں سے گزر رہی ہیں، جہاں جہاں لوگوں کو پتہ چل رہا ہے ہزاروں کی تعداد میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ آئے اور عمران خان کے ساتھ جو وابستگی کا اظہار تھا، یہ بات واضح ہو گئی کہ جو مڈل لیڈرشپ اس وقت ٹیئر ہے لیڈرشپ کا، جو آلموسٹ کمپرومائز ہے، جو سوائے ٹویٹ کرنے کے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کے کچھ نہیں کر رہا، لوگ ان سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. اور وہ کیونکہ علیمہ خان عمران خان صاحبہ کی بہن ہے، وہ نکلی ہے باہر، تو لوگ باہر نکل آئے ہیں. اٹ شوز کہ وہ جو ایک عمران خان کا بھوت ان پر سوار ہے، جس کی بنیاد پر یہ سارے قانون سازی کرتے ہیں اور سب چیزوں کو دباتے ہیں اور پی ٹی آئی کے ورکرز کو ریلیف نہیں دیتے، وہ خوف سچا ہے، وہ خوف غلط نہیں ہے. اس ملک میں اگر 100 بندوں سے آپ سوال کریں تو 70 بندے ایسے ہیں جو عمران خان کی بات کرتے ہیں اور اس کی جو ڈیٹینشن ہے اس کو اللیگل کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ان کو جیل میں خاص طور پر حالات ایسے پیدا کیے گئے ہیں کہ وہ بیمار ہوں اور خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو. یہ بڑی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، لیکن آپ کو یہ پاکستانی میڈیا میں نظر نہیں آئے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب کیسے رسپونڈ کرتا ہے، پنجاب کی قیادت کیسے رسپونڈ کرتی ہے. ایم پی ایز، ایم این ایز، پارٹی بھلے کم لوگ ہی ہوں، لیکن اگر ہر گلی، ہر شہر، ہر محلے میں لوگ نکلیں گے تو یہ اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز ہوگا، اور یہی طریقہ ہے موومنٹ کا. اور اس سے اب حکومت کو پریشان ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ عمران خان ایک پاپولر لیڈر ہے، اور ابھی تک جو نہیں ہو سکا تھا ویریس ریزنز کی وجہ سے، وہ اب ایسا لگتا ہے کہ ہونے جا رہا ہے یا اس کے ہونے کا امکان پیدا ہو گیا. اور کشمیر کے اندر میں نے کہا نا کہ کشمیر کی آپ کو کوئی خبر نظر نہیں آئی. اب دیکھیں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم آج جا رہے ہیں جناب قطر، اور پاکستان میں سابق امیر قطر کی جو وفات ہے اس پر سوگ کا اعلان کر دیا گیا. یار میرا ایک سوال ہے آپ سے، یہ بلوچستان میں اتنی شہادتیں ہوئی ہیں، کسی نے اس پر سوگ کا اعلان نہیں کیا؟ یہ کشمیر میں روزانہ آپ 2-3 بندوں کو مار رہے ہیں، ہر جگہ پر آنسو گیس پھینک رہے ہیں، وہاں پر چادر اور چار دیواری کا تقدس آپ نے برباد کر کے رکھ دیا، اس پر آپ نے کوئی سوگ نہیں منایا. آپ کو امیر قطر بھئی ایک برادر اسلامی ملک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، لیکن سوگ ملک بھر میں، آپ مجھے بتائیے کہ جو ملک کے اندر واقعات ہو رہے ہیں اس پر تو آپ نے سوگ نہیں منایا. اور آپ کو توفیق نہیں ہوئی کہ آپ کوئٹہ گئے ہیں، وہاں پہ نماز جنازہ میں آپ شرکت ہو، اگر آپ تعزیت کرنے بھی جا رہے ہیں قطر میں. تو یہ کیا ایک دوغلا پن ہے، اور یہ پاکستانی عوام، پاکستانی قوم کی کوئی قدر نہیں ہے. یہ سارے جو کشکول اٹھائے جو غلام ہیں، جو جاتے ہیں باہر سے اپنے لیے پیسے لے کے آتے ہیں پاکستان کے نام پر، اور اس میں چھرا مار کے سب کچھ کھا پی جاتے ہیں، اور اپنی ویلتھ ان کی اتنی بن جاتی ہے، ان کے لیے، اپنے آقاؤں کے لیے یہ سوگ کا اعلان کرتے ہیں، اور پاکستان کے عوام کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. یہ بیسیکلی اٹ سمپلی شوز کہ عوام کی قدر و قیمت اس لیے نہیں ہے کہ عوام کے ووٹوں سے تو آپ آئے نہیں، اور آگے بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عوام کے ووٹوں سے نہیں آنا. کشمیر کے اندر صورتحال، آج حامد میر کا بھی یہ کالم ہے، بار بار لوگ کہہ رہے ہیں کہ طاقت کا استعمال آپ کشمیر نہیں جیت سکتے، اور اگر کشمیریوں کے ہارٹس اینڈ مائنڈز آپ سے دور ہو رہے ہیں یا ہو جائیں گے تو پھر آپ بھارت کا جو مقصد ہے اس کو بیسیکلی آپ آسان کریں گے. اچھا ایک اور اب آج خبر جو آئی ہے کہ آپ یہ اس سے دیکھیں کہ یہ میڈیا خبروں کو کس طرح چھپاتا ہے. یعنی 1 مارچ کو جب یہ جنگ 28 فروری کو شروع ہوئی ایران کی اور امریکہ کی، تو کویت میں ایک حملے میں 6 امریکی فوجی جو ہے ایران نے ہلاک کی اور درجنوں زخمی. کیا آپ کو اس کی تب خبر آئی؟ امریکن میڈیا نے بھی نہیں دی، اب دی ہے خبر، جب وہ جنگ کو، اس واقعے کو 6 مہینے ہو گئے. پوری دنیا میں اس وقت عوامی خبریں، مظلوم کی خبریں، سچی خبریں، میڈیا اس کو دبانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور پرسیپشن، جھوٹا پروپیگنڈا، اس کے لیے میڈیا استعمال ہوتا ہے. پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے. اسی لیے آپ چینل آن کریں، سوائے ایران اور امریکہ کی خبروں کی ایگزیجریشن ایک روٹین بن چکا ہے. حملہ امریکہ کا، ایران کا،
اور لیکن اس کو ایک سنسنی خیز انداز میں پیش کیا جاتا ہے تاکہ عمران خان کی خبر بلیک آؤٹ کی جائے. بلوچستان کے اندر جو اس وقت سچویشن ہے، لا اینڈ آرڈر، اور کتنی ہماری گورنمنٹ کی رٹ رہ گئی ہے، ان خبروں پر پردہ ڈالا جا سکے. کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو چھپایا جا سکے. پاکستان کے اندر علیمہ خان باہر نکلی ہے، عمران خان کی کتنی حمایت ہے، یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس خبر پر پردہ ڈالا جا سکے. اور پھر ان کے ساتھ پھر اسی طرح جب وہ چینل کو بند کریں، چینل کو کھولیں، لتاڑیں، دبائیں، کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آتا، کیونکہ یہ چینل خبر دینے والے اب سورس ہیں ہی نہیں. اجازت دیجیے مجھے اگلی ویڈیو تک. اللہ نگہبان.